السماوات والارض رب العالمین والسلام علی المرسلین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور مہمانان گرامی اور شہر وانم باڑی کے معززین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج میرے لیے ایک بہت ہی یادگار ساعت ہے کہ علم و ادب کے اس گہوارے میں، تہذیب کے مرکز میں، تعلیم کے، ترقی کے، خدمت کے مرکز میں اور آپ کے اس تاریخی شہر میں حاضری کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، اور آپ سب بزرگوں اور دوستوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے یہاں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بہت پہلے جب میں سیو سے وابستہ تھا، اس وقت یہاں آنے اور مختلف اداروں کو تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور اب ایک طویل وقفے کے بعد، اس سے پہلے بھی آنا ہوا لیکن اداروں میں حاضری نہیں ہوئی، تو آپ حضرات کے استقبال کے لیے اور عزت افزائی کے لیے، میری اور میرے رفقا کی عزت افزائی کے لیے، استقبال کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی ایم ای ایس ایجوکیشن سوسائٹی کے بارے میں، یہاں کے مختلف اداروں کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی، اس پر گفتگو ہوئی، اور ان سب تفصیلات کو سن کر بھی بے انتہا خوشی کا، مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اداروں کو قائم کیا اور مختلف ادوار میں جن لوگوں نے اسے پروان چڑھایا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ادارے اور اس کے استفادہ کنندگان اور جو فائدہ بڑے پیمانے پر عام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے، اور جو لوگ آج ان اداروں کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید ترقی کے مواقع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ابھی بات آئی، اور مجھے بھی اس کا اندازہ ہے کہ وانم باڑی ہندوستان کی ان چنندہ بستیوں میں سے ایک ہے جہاں کے مسلمان اپنی تجارت کے لیے جانے جاتے ہیں، وسیع تجارت کے لیے جانے جاتے ہیں، اور تجارت مزاج کے اندر جو عملیت پسندی اور دور اندیشی اور وسیع المشربی پیدا کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وانم باڑی کی سوسائٹی اس کا بھی ایک بہت ہی خوبصورت مظہر ہے۔ یہ ادارے بھی اس کے خوبصورت مظاہر ہیں کہ جس محنت کے ساتھ یہ ادارے بنائے گئے اور جس مقام پر آج یہ کھڑے ہیں، یقیناً یہ پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کی، ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کی ترقی کو سمجھنے کے لیے، اس ترقی کے معیار کو سمجھنے کے لیے جو پیمانے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم پیمانہ ادارہ سازی کی صلاحیت۔ ادارہ سازی کی صلاحیت کا مطلب ادارے کا موجود ہونا نہیں، بلکہ دستور کے مطابق آزادانہ طریقے سے، کسی خاندان کے تسلط کے بغیر، مخصوص افراد کے تسلط کے بغیر، بالکل جمہوری طریقے سے
اور طے شدہ طریقہ کار، طے شدہ دستور کے مطابق ادارے کا چلنا، اس کا کامیابی کے ساتھ خدمت انجام دینا، یہ اصلاً ادارہ سازی، اسی کو ادارہ سازی کی صلاحیت کہتے ہیں۔ تو 100 برسوں سے جس طرح کامیابی کے ساتھ یہاں ادارے چلائے جا رہے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں اور مختلف مسالک، مشارب اور طبقات سے تعلق رکھنے والا مسلم سماج، وانمباڑی کا مسلم سماج، وہ جس ہم آہنگی کے ساتھ اپنے مسلکی اور نظریاتی اختلافات سے اوپر اٹھ کر ادارہ سازی کے اصولوں کے مطابق جس طرح ان اداروں کا نظم و انتظام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے اور پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک نظیر، ایک مثال، ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیگیسی ہے، یہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر ڈالتی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں اور جس طرح چوطرفہ یورشوں کی زد میں ہیں، اور ملک کے بعض علاقوں میں تو خوف کی اور مایوسی کی ایک فضا بھی نظر آتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس ملک میں ہمارے لیے آپشنز بہت محدود ہیں، راہیں بہت محدود ہیں، اور آگے بڑھنے کی اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان میں ایک اہم چیز مسلمانوں کا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے۔ یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی فوری اور شارٹ ٹرم سلوشن، کوئی مختصر المیعاد حل، یہ کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کمپیوٹر پر بٹن دبا کر مسلمانوں کے مسائل حل کر دے گا، یا کسی وقتی مہم کے ذریعے، وقتی سیاسی جستجو کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل حل کر دے گا، تو یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ مسائل اتنے پیچیدہ ہیں اور طویل غفلتوں کا نتیجہ ہیں، اور اسلام دشمن طاقتوں کی طویل سازشوں کا نتیجہ ہیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے طویل صبر آزما جدوجہد درکار ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کرونک ڈیسیز کا، کسی پرانے کوہنہ مرض کا شکار ہے، تو ایسے مریض کو طرح طرح کی تکلیفیں ابکی رہتی ہیں کہ اگر کسی کا کڈنی فیل ہے، جگر ناکام ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، تو اس کو بار بار بخار آتا رہے گا، بار بار طرح طرح کے درد کے، تکلیف کے دورے پڑتے رہیں گے، نظام خراب ہوتا رہے گا، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی رہی۔ ڈاکٹر اس موقع پر وقتی بیماری کے علاج کے لیے کچھ وقتی دوا دیتا ہے۔ تکلیف اگر شدید ہے تو پین کلر دے دے گا، ڈولو دے دے گا، انجیکشن لگا دے گا۔ بخار آ گیا ہے تو بخار کم کرنے کی دوا دے دے گا۔ لیکن ڈاکٹر کو بھی معلوم ہوتا ہے، مریض کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، یہ وقتی عارضی تدبیر ہے، یہ وقتی ریلیف ہے، تکلیف کو دور کرنے کا ایک وقتی انتظام ہے، اور اصل ضرورت پرماننٹ علاج کی ہے، کینسر ختم کرنے کی، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی، جگر ٹرانسپلانٹیشن کی۔ اگر کوئی مریض اس پرماننٹ علاج کو نظر انداز کر کے صرف وقتی تدابیر ہی کو اصل حل سمجھ لے، تو ظاہر ہے کہ اس کی موت یقینی۔ تو ہندوستان کے مسلمان بھی اس وقت جس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، یقیناً وہ مسائل بڑے شدید ہیں، لیکن ان مسائل کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کا حل طویل المیعاد علاج چاہتا ہے، صبر آزما علاج چاہتا ہے۔ اس دوران وقتی تدابیر بھی کرنی پڑیں گی کہ اگر حکومت کا غلط فیصلہ آ رہا ہے، آپ نے احتجاج کر لیا، کوئی قانونی کارروائی کر لی، سیاسی طور پر کبھی کسی قوت کو لائے، کبھی کسی قوت کو لائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں۔ وہ ڈولو 650 ہے، وہ پین کلر ہے، وہ بخار کا وقتی علاج ہے، اس سے آپ کی بیماری مستقلاً ختم نہیں ہو سکتی۔ مستقل ختم کرنے کا علاج کچھ اور ہے۔ اس لیے اگر صرف انہی چیزوں تک ہم محدود ہو کر رہ جائیں تو قیامت تک
یہ وقتی تدابیر کرتے رہیں ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ، ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے مسائل کے حل کا جو اصل لانگ ٹرم طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کریں۔ ہم پورے ملک میں اسی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ لانگ ٹرم سولوشن میرے خیال میں دو ہیں۔ پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی، مضبوط اور طاقتور بنانے کی کوشش کریں، امپاور ہونے کی کوشش کریں۔ وہ تعلیم میں آگے بڑھیں، وہ معیشت میں آگے بڑھیں، تجارت میں آگے بڑھیں۔ امپاورمنٹ کے جتنے محاذ ہو سکتے ہیں ان سارے محاذوں پر توجہ دیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ ہماری کمزوری ہمارے مسائل کا ایک بڑا سبب ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، کہ ازل سے یہ اصول طے شدہ ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو اس ملک میں ہمارا ایک بڑا جرم ہماری ضعیفی، اس ضعیفی کو دور کرنا اور اس کا سولوشن ڈھونڈنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل لانگ ٹرم علاج، یہ اصل لانگ ٹرم سولوشن ہے۔ آزادی کے بعد سے مستقلاً ہم کو اس اصل علاج پر توجہ دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ہم اپنے دفاع کے مسائل میں، تحفظ کے مسائل میں اور وقتی طور پر اٹھنے والی مختلف مہمات میں اس طرح الجھے رہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا اور ترقی کا کوئی ٹھوس منصوبہ بنانا، اس کو نافذ کرنا، یہ کام بہت کم ہو سکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کا سب سے بڑا سبق ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس لانگ ٹرم سولوشن پر توجہ دیں۔ میں نے اس موضوع کو تفصیل سے اس لیے ذکر کیا کہ وانم باڑی کے یہ ادارے اور یہاں کے مسلمان، انہوں نے جس طریقے سے ان 100 برسوں میں اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے، تو یہ باقی ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کی بھی حیثیت رکھتا ہے، ماڈل کی بھی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس ماڈل کو ملک کے دیگر علاقوں میں بھی منتقل کریں، اور ملک کے جو کمزور، جہاں مسلمان بہت کمزور ہیں، وہاں بھی ان کی ترقی کی، ان کے ڈیولپمنٹ کی فکر کریں۔ جماعت اسلامی ہند کے ایک نائب امیر تھے مرحوم صدیق حسن صاحب، صدیق حسن صاحب، ان کا تعلق کیرلا سے تھا۔ کیرلا میں بہت سارے ادارے انہوں نے قائم کیے، مادھیمم، میڈیا ون، بڑے بڑے ادارے انہوں نے قائم کیے۔ بعد میں جب وہ نائب امیر بنے مرکز میں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شمالی ہند میں بڑی غربت ہے اور بڑی پسماندگی ہے، مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ویژن 2016 پیش کیا۔ اس کی مین فلسفی یہی تھی کہ انہوں نے کیرلا کی قوت، کیرلا کے وسائل، وہاں کی افرادی قوت، وہاں کا تجربہ اور وہاں ادارہ سازی کا جو تجربہ تھا، اداروں کو چلانے کا جو تجربہ تھا، تجربے کار لوگ تھے، ان کی صلاحیتیں، وہاں کے وسائل، اس کو انہوں نے شمالی ہند کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ترقی کے لیے استعمال کیا، اور یہ تجربہ بہت کامیاب تجربہ ہے۔ اب ٹی عارف علی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جہاں جہاں وانم باڑی کی طرح ترقی یافتہ مسلم سوسائٹیز موجود ہیں، ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سوشولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کمیونٹی ہوتی ہے تو وہ کمیونٹی بھی ایک جسم کی مانند ہوتی ہے، اور جسم کے سیلز جس طرح ہوتے ہیں تو اسی طرح کمیونٹی کے افراد ہوتے ہیں۔ کمیونٹی کا ایک حصہ اگر معذور ہو جائے اور کمزور ہو جائے تو بالآخر وہ پورے جسم کو مفلوج کرتا ہے، پورے جسم کی کمزوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، جو مسائل اس وقت ان کو درپیش ہیں، ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وانم باڑی جیسے علاقوں کے مسلمان، جہاں وہ ترقی یافتہ ہیں، ہر میدان میں آگے ہیں، معیشت میں، تعلیم میں، ہر محاذ پر آگے ہیں، وہ آگے بڑھے اور سارے ملک کے مسلمانوں کو اپنا تجربہ منتقل کرنے کی اور ان کو اٹھانے کی کوشش کو اپنا مقصد بنائیں، اپنا نصب العین بنائیں۔
تو میری پہلی گزارش یہی. اسی طرح دوسرا جو سولوشن ہے لانگ ٹرم علاج میں، یہ پہلا علاج. دوسرا علاج میرے خیال میں یہ ہے کہ یہاں کی غیر مسلم سوسائٹی، اس کی رائے عامہ، اس کا پبلک اوپینین وہ بدلے، وہ اسلام کے حق میں سازگار ہو. جب تک اس ملک کا پبلک اوپینین نہیں بدلے گا، باقی سارے سولوشنز وہ پوری طرح کام نہیں کرے گی. اس لیے کہ جمہوری معاشرے میں، بلکہ جمہوری نہیں بلکہ ایون ڈکٹیٹوریل سوسائٹیز میں بھی رائے عامہ یہ سماج کے ہر طبقے کو متاثر کرتی ہے، ہر فیصلے کو متاثر کرتی ہے. بیوروکریسی، جوڈیشری، پریس، پالیٹکس، یہ سب رائے عامہ کے ذریعے گورن ہوتی ہے. تو اس وقت جس بڑے پیمانے پر اسلاموفوبیا کی وبا اس ملک میں پھیل رہی ہے، اسلام کے خلاف نفرت کی فضا بنانے کی منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں، عام ذہنوں کو پولیوٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. میں جانتا ہوں کہ تمل ناڈو میں یہ کیفیت بہت کم ہے اور الحمدللہ آپ بہت محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آئندہ بھی، اور باقی علاقے کے مسلمانوں کو بھی اس لعنت سے نجات عطا فرمائے. لیکن باقی ملک میں کی کیا صورتحال ہے آپ سب باخبر ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایسے حالات میں جب تک رائے عامہ کو بدلنے کی سنجیدہ کوشش نہیں ہوگی، اس وقت تک بھی اس ملک میں ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں کے غیر مسلموں سے روابط رکھیں اور ان کی سوچ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. اس کام میں بھی وانم باڑی جیسے علاقے کے لوگ، یہاں کے مسلمان جو نسبتاً ترقی یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، جو ہر لحاظ سے ایک طرح سے اپر ہینڈ رکھتے ہیں، وہ زیادہ آسانی سے رائے عامہ متاثر کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ پورے ملک میں صرف تمل ناڈو کی سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں مسلمانوں کے جو سوشل ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز ہیں وہ اسٹیٹ کے ایوریج سے بہتر ہے. باقی کہیں بھی نہیں ہے، کیرلا میں بھی نہیں ہے. کیرلا کی پوری سوسائٹی ڈیولپ ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اسٹیٹ کے پیرامیٹر سے کافی کم ہیں. تعلیم اور اکنامی کے پیرامیٹر سے سب. صرف تمل ناڈو ملک میں وہ واحد ریاست ہے جہاں کے مسلمان اپنے ریاست کے دیگر پڑوسی کمیونٹیز کے مقابلے میں زیادہ ڈیولپڈ ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ہیں. تو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ رائے عامہ کو متاثر کرنے میں اور اس کو مولڈ کرنے میں کردار ایک رول پلے کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے بھی ہمیں آگے آنا چاہیے، ٹھوس پیش رفت کرنی چاہیے، اور یہ کام سارے مسلمانوں کو مل کر کرنا چاہیے. کہ یہاں آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ کیا ہے، بڑا غیر معمولی تجربہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے سارے مسالک مل کر یہ ادارے چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسی طرح مسلمانوں کے سارے مسالک مل کر یہ دو کام بھی کریں کہ وہ ملک کی رائے عامہ کو متاثر کرنے میں ہم سب مل کر کام کریں، اور مسلمانوں کو آگے بڑھانے، ترقی دلانے میں بھی ہم سب مل جل کر، متحد ہو کر، ملت واحدہ بن کر، اسی اتحاد کی اسپرٹ کے ساتھ اور اسی ادارہ سازی کی اسپرٹ کے ساتھ ہم کام کریں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک کے لیے مثال انشاءاللہ یہ بنے گی. تو میں پھر ایک بار منتظمین کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا، بہت اچھی یادوں کے ساتھ اور بہت خوشکن تاثرات کے ساتھ ہم لوگ یہاں سے لوٹ رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وانم باڑی کی زمین میں مزید برکت عطا فرمائے اور اسے صحیح معنوں میں پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ، ایک ماڈل بنائے. آمین.